دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم اپنے سمجھنے کے لیے دل کی بیماریوں کی وجوہات کو دو کیٹیگریز یا اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن وجوہات کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم ان وجوہات کو ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری وجوہات کی قسم وہ ہے کہ جن کو ہم اپنی کوشش سے تبدیل کر سکتے ہیں اور دل کی بیماریوں کو واقع ہونے میں کمی آ سکتی ہے۔ دل کی بیماریوں کی وہ وجوہات جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ان میں سب سے بڑی وجہ عمر ہے۔ دل کی بیماریاں اکثر طور پر بڑی عمر یا درمیانے عمر کے افراد میں ہوتی ہیں۔ بچوں یا نوجوانوں میں دل کی بیماری ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری ہونے کی اوسط عمر جو ویسٹرن اور امریکہ میں دیکھی گئی ہے وہ 65 سال ہے، مگر ہمارے لوگوں میں ساؤتھ ایشینس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کم عمری میں بھی دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور ہمارے مریضوں میں اوسط عمر جس میں دل کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے وہ 55 سال ہے۔ دوسری وجہ جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے وہ ہماری جنس یا جینڈر ہے۔ دل کی بیماریاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کی نسبت سے۔ عورتوں میں کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ان کو دل کی بیماریاں نہ ہونے دیتے ہیں، مگر یہاں پہ یہ بات لازمی یاد رکھیے کہ اگر ان عورتوں میں شوگر ہے یا دل کی بیماری ہونے کے اور کوئی رسک فیکٹرز موجود ہیں تو وہ ہارمونز بھی ان کو دل کی بیماریوں سے زیادہ نہیں بچا سکتے۔ عمر اور جنس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ ہماری ایتھنسٹی یا قومیت ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں کچھ قوموں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دل کی بیماریاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویسٹ امریکہ اور یورپ کی نسبت سے ساؤتھ ایشینس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ صرف وہ لوگ جو کہ ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں ان میں، بلکہ جو مائیگریٹ کر کے باہر والے ملکوں میں چلے گئے ہیں ان میں بھی دل کی بیماریاں ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ نہ صرف ساؤتھ ایشینس میں، ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشیز میں دل کی بیماری ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، بٹ اگر وہ بیماری ہو بھی جاتی ہے تو وہ شدید نوعیت کی ہوتی ہے گوروں کی نسبت سے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگری کی وجوہات پہ جن کو ہم اپنی کوشش سے کنٹرول کر کے دل کی بیماریاں ہونے کے چانس کو کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ شوگر یا ڈائبٹیز ہے۔ میں اپنے ویڈیو میں اکثر طور پر شوگر اور ڈائبٹیز کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہر تیسرا یا چوتھا پاکستانی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر ہم شوگر کی بیماری کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں تو دل کی بیماری ہونے کے چانسز بھی بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شوگر بذات خود اتنا کوئی نقصان نہیں دیتی، مگر شوگر کی وجہ سے ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں وہ نقصان دیتی ہیں۔ تو شوگر کے مریضوں میں جو سب سے عام پیچیدگی جن کی وجہ سے ان میں نقصان ہوتا ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو ہم اگر اپنے شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو دل کی بیماریاں ہونے کے چانسز کو بھی بہت ہی حد تک ہم کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے بلڈ پریشر۔ ہم نے اپنے ہی سینٹر میں ایک ریسرچ کی ہے اور دیکھا تھا کہ جن مریضوں کو دل کی بیماری لاحق ہو گئی ہے ان میں 60% مریضوں کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی، یعنی کہ سارے وجوہات میں سے ٹاپ پہ وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ اگر ہم بلڈ پریشر کو اچھی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے دل کی بیماری ہونے کے چانسز بھی بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ تیسری وجہ تمباکو نوشی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہارٹ اٹیک کے ساتھ مریض آئے ہیں، میں نے ہسٹری دی ہے تو مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، مگر صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ تو تمباکو نوشی دل کی بیماریاں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تمباکو نوشی سے ہماری جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں اس میں انفلامیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہمارا لائف اسٹائل یا ہمارے رہن سہن کا طریقہ ہے۔ ہم یہ تو بہت کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کی شرح بڑھ گئی ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پرانے دور کے مقابلے میں ہمارا لائف اسٹائل یا رہن سہن کا طریقہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ سائنسی ایجادات کی وجہ سے ہماری زندگی بہت ہی آسان تو ہو گئی ہے، مگر اس وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے محنت مشقت چھوڑ دی ہے۔ پہلے جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل کے جو تھوڑی بہت چہل قدمی ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایکسرسائز کا نہ کرنا یا لائف اسٹائل میں تبدیلی کی وجہ سے جو کہ ہم نے تھوڑا بہت چلنا پھرنا بھی ختم کر دیا ہے، یہ دل کی بیماری ہونے کی بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ پانچویں وجہ ہماری خوراک ہے۔ اگر ہماری خوراک متناسب نہیں ہوگی، اگر ہماری خوراک میں کولیسٹرول یا چکنائی کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ ایکسٹرا چکنائی ہمارے دل کی شریانوں میں جمع ہو جائے گی اور دل کی بیماریوں کا سبب بنے گی۔ تو ہم نے اپنی خوراک کو مناسب رکھنا ہے، اس میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی کا
مناسب جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ دیکھیے، پہلے قسم کی وجوہات میں تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری جنس مردوں میں ہے یا ہمارا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر اصل میں یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو ہم کنٹرول کر کے اور اپنی کوشش سے ان پہ قابو لا کے دل کی بیماریاں ہونے کے چانس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔